سمجھتے ہیں میں رب بھی اس کے خامیوں پر اس کے عیبوں پر پردہ ڈالوں. اللہ رب العزت صرف گواہی دینے کی وجہ سے بعض اوقات لوگوں کے گناہ معاف کر کے میں جنت میں داخل فرما دیتا. اسی طرح نماز باجماعت کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لینے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ کی گنتی پوری کرنی. انشاءاللہ ذکر کے حوالے سے اذکار کے حوالے سے لمبی طویل گفتگو ہوگی, لیکن یہ فرض نماز کے بعد اگر صرف اتنے الفاظ انسان کہہ دے, حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, وہ اس جگہ بیٹھے بیٹھے ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کتنے بڑے اجر و ثواب کی بات ہے. ہم غافل ہیں, اسی پر بس ہے. صرف نماز کا ایک جز سورۃ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد وَلَضَّالِّينَ جب امام کہتا ہے صرف وَلَضَّالِّينَ باجماعت نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجیے. وَلَضَّالِّينَ جب امام کہتا ہے, مقتدی جب آمین کہتے ہیں, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں اگر ان کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے. کیا مطلب فرشتوں کی آمین کے ساتھ لامحالہ ملنی ہے؟ اس کے اندر اشارہ بڑا لطیف سا دقیق سا کہ جب بھی امام سورۃ فاتحہ پڑھتا فرشتے بھی آمین کہتے ہیں, اور فرشتے اللہ کے سامنے سفارش کر رہے ہوتے ہیں اللہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما. کر نبی کریم نے کیا کہا, جب بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سارے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے, اس کے اوپر جنت واجب. صرف آمین کہہ دینے سے. اور ہاں یہ بھی ایک عجیب بات, چند مسائل امت میں ایسے ہیں جس میں فقہی اختلاف موجود نہیں تھا لیکن زبردستی کا اختلاف بنا لیا گیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی, نماز میں ملنا, اس میں کوئی لمبا چوڑا اختلاف موجود نہیں. اسی طرح آمین کہنے کے اوپر کوئی لمبا چوڑا اختلاف موجود ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اونچی آواز میں جب تم آمین کہتے ہو نا یہودی چڑھتے, کیونکہ یہودی سمجھتے تھے یہ کلمہ ہمیں ادا کیا گیا تو مسلمانوں نے اپنا دیا, ان کے اندر چڑچڑاہٹ پیدا ہوتی تھی. اور نبی کریم کی مسجد النبوی حدیث کے اندر آتا ہے اتنی اونچی آمین کہی جاتی تھی کہ مسجد ہلنا شروع ہو جاتی تھی, اگلی صف کی آواز پیچھے 3 صفوں تک جاتی تھی. آج اللہ کا شکر ہے اب لوگ میڈیا کا دور ہے, خانہ کعبہ حرم میں نمازیں دیکھ دیکھ کے بعد بھائی اونچی آمین کہنا شروع ہو گیا, لیکن یہ مسئلہ اختلافی ہے ہی نہیں تھا جس کو زبردستی اختلاف کا نشانہ بنایا گیا, اور اس مسئلے میں بھی اختلاف پیدا کیا. نبی کریم کی حدیث ہے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے. جب نبی کی بات آ جائے تب ہم نے سرنڈر کر لینا ہے, سر جھکا لینا ہے. نبی کی حدیث سے ہماری کیا خوشی ہو سکتی ہے, کیا بغض ہو سکتا ہے؟ حقیقت میں تو اللہ کا پتہ بھی ہمیں کس نے دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سامنے فرض جماعت کے 7 دلائل رکھے تھے, آج ان کو مکمل کریں گے تیزی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم باجماعت نماز چھوڑنے سے بعد آ جاؤ, بعد آ جاؤ, بعد آ جاؤ, ورنہ اللہ تمہارے دلوں پر مہر لگا دے گا. تو باجماعت کی فرضیت کے حوالے سے یہ حدیث کافی ہے. اسی پر بس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 8ویں دلیل 9ویں دلیل کہا کسی قصبے میں, کسی شہر میں, کسی علاقے میں صرف 3 شخص رہتے ہیں, صرف 3. کوئی ایسی بستی, آج کل تو دنیان بار بستیاں ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی بستی اللہ کے رسول باجماعت نماز کی نیت آپ کو مجھے بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ایسی بستی ہے جس میں صرف 3 ہی شخص آباد ہیں تو ان میں سے ایک امام بنے, 2 مقتدی بن جائیں. اگر 3 شخص کی بستی کے اندر بھی تم جماعت کو قائم نہیں کرو گے تو شیطان تمہارے اوپر غالب آ جائے گا جو تمہارا بیڑیا ہے اور تم اس کے جانور. اگر 3 بندے بھی کسی بستی میں موجود ہو وہ باجماعت نماز ادا نہ کریں تو نبی کریم کی وعید واضح ہے, شیطان ان کے اوپر غالب آ جائے گا, وہ گمراہ ہو جائیں گے. باجماعت نماز جس بستی میں سینکڑوں لوگ موجود ہو اقوام میں نہیں پڑھ رہے, نبی کریم کہہ رہے صرف 3 کی بستی ہو وہ باجماعت نماز ترک کرتے شیطان ان کے اوپر غالب آ جائے گا. آج افسوس اور دکھ کی بات
قرآن پاک کی ایک آیت جو فرض نماز کی حجت کے اوپر بہت بڑی دلیل ہے، جو یکشف الابصار، جس دن پٹلی کو دکھلا دیا جائے گا اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ وجہ علت قرآن پاک میں کیا بیان کیا ہے؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، ان کو سجدوں کی طرف، نمازوں کی طرف بلایا جاتا تھا جب وہ صحیح سلامت تھے۔ ہوگا کیا؟ محدثین مفسرین نے آیت کی تفسیر کی ہے، یہ آپ کے سامنے ترجمہ ہے قرآن کی آیت سے۔ باجماعت نماز کی فضیلت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کوئی پڑھتا ہے 3، کوئی 4 پڑھتا ہے، کوئی 5 پڑھنے والا ہے لیکن باجماعت نماز ادا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن ان کو مومن جان کر، ان کو مومن گردان کر اللہ رب العزت سجدے کا حکم دیں گے، ان کی پشتیں تختے کی بن جائیں گی، پتھر کی ہو جائیں گی، وہ سجدہ کرنے سے عاجز آ جائیں گے، پوری کوشش کریں گے، پوری طاقت کریں گے، پوری ہمت جتائیں گے کہ اللہ کو سجدہ کرنے پہنچے جائیں، لیکن اس وقت سجدے پہ قادر نہیں ہوں گے۔ اللہ وجہ بتا رہا ہے، وجہ یہ ہے آج دنیا کے اندر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی طرف، نماز کی طرف، فلاح کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، تو کل قیامت کے دن بھی ان کو اللہ سجدے کی توفیق نہیں دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جن کو مفسر قرآن کہا جاتا ہے، اور بھی صحابہ، 4 صحابہ تابعین کی، ابراہیم نخعی کی بہت محدثین کی اس بارے میں شرح ہے۔ مختصر بات یہ ہے، اس آیت کا جو مطلب صحابہ نے دیا وہ یہ ہے کہ جب وہ صحیح سلامت تھے، جب وہ حالت صحت میں تھے، جب وہ بیمار نہیں تھے، جب ان کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں تھا، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اللہ ابن عباس کہتے ہیں ان کے کانوں میں پڑتی تھی، وہ دوڑ کے مسجدوں میں نہیں جاتے، اس لیے کل قیامت کے دن بھی اللہ ان کو سجدے سے محروم کر دے۔ یہ 10ویں دلیل۔ اور 11ویں دلیل وہ مشہور حدیث ہے جو آپ سب لوگ جانتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبینا صحابی ہیں اور قدر و منزلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آپ نے ساتھ ساتھ دیکھ لی۔ نبی کریم رحمت للعالمین ہے۔ اللہ عبداللہ ابن ام مکتوم کا کتنا حیا کرتا ہے، نبی کریم قریش کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم آ جاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آتا ہے یہ رؤسائے قریش ہے، اگر یہ میری تبلیغ سن لیں گے، اگر یہ راہ راست پہ آ جائیں گے، بہت بڑا لفظ راہ راست پہ آ جائے گا، ان کو تھوڑی دیر انتظار کرواتے ہیں۔ اللہ آسمان سے وحی نازل کر دیتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے اللہ کے بندے، اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے تیر نہیں چڑھانے والے، تو نے ایک اندھے کے آنے پر اپنے ماتھے پہ بل ڈالا، چاہیے تو یہ تھا اس کی بات پہلے سنتا جو ہدایت چاہتا ہے، جو ہدایت نہیں چاہتے ان کو تبلیغ بات میں کرنا۔ یہ وہ صحابی ہے، نبی کریم کے پاس آگے کیا کرتے ہیں، آقا میں بوڑھا ہو گیا، بوڑھا، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی۔ لوگوں آج ہم نزلہ زکام چھوٹی چھوٹی بیماری کی وجہ سے بعض ماں نماز ترک کر دیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم کتنے عذر بیان کر رہے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا، میری ہڈیوں میں طاقت نہیں رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہنما نہیں ہے، کوئی مجھے لے کے آنے جانے والا نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول، میرا گھر مسجد سے دور ہے، رستے میں کھجور کے درخت ہیں، رستے میں کیڑے مکوڑے ہیں، رستے میں درندے ہیں، عذر بیان کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، رحم کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اجازت دینے کا ارادہ کر چکے ہیں، کہتے ہیں تجھے اجازت ہے، پھر ایک دم رکتے ہیں، آسمان سے بڑی نبی اتنی بول ہی نہیں سکتے دین کے معاملے میں، اپنی مرضی کے ساتھ۔ وہ عبداللہ ابن ام مکتوم جن کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں، آج نماز کی رخصت چاہ رہے ہیں صرف گھر میں پڑھنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجازت دینا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، کیا تیرے کان میں اذان کی آواز پڑتی ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اذان کی آواز تو پڑتی ہے، میرے کان میں حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس تو حاضر ہوگا، تو اس اذان کا جواب دے گا، تو مسجد میں آئے گا۔ عبداللہ، تجھے نبینا ہونے کے باوجود، تجھے کمزور ہونے کے باوجود، تیری ہڈیاں
پوسیدہ ہونے کے باوجود، رستے میں موت کا خطرہ ہونے کے باوجود، رستے میں درندوں کا خطرہ ہونے کے باوجود میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حرم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. کس وجہ سے نہیں دی؟ پتہ ہے کس وجہ سے نہیں دی؟ کسی ایک صحابی کو اجازت مل سکتی تھی، خاص ہو سکتی تھی، لیکن آج کل کے مفکرین، متکلمین، مناطقہ، عقل و منطق کے ساتھ گفتگو کرنے والے، جن کے نظر میں وحی کی کوئی اہمیت نہیں، صرف اہمیت کس کی عقل کی، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے تھے نا نبی کریم نے ان کو رخصت دے دی تھی، ہمیں بھی رخصت، اگر ان کو رخصت مل گئی تھی ہمیں بھی رخصت ہے. صرف یہ رخصت اس وجہ سے کینسل کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت نہیں دی. ویسے بھی ایک عجیب و غریب بات معاشرے کے اندر آج نا عقل کی سپرمیسی کا، آج کل ایسے علماء نام میں آپ پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں ہماری عقل میں بات نہیں آتی، تیری عقل کے اوپر قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی ہے. حضرت علی نے کہا تھا دین اور شریعت میں وحی کے اندر عقل کا کوئی کردار نہیں، حکم کا، وحی کا، اللہ کی نازل کردہ احکامات کا کردار ہوتا ہے. وجہ کہتے ہیں ہاں اگر دین میں عقل ہوتی، اگر دین میں عقل ہوتی، یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات میں کوئی توجیہات اور کوئی حکمت کشیدہ نہیں ہوتی ہے، ضرور ہوتی ہے، لیکن کہا اگر دین میں عقل کی گنجائش ہوتی میں علی سب سے پہلے اس وحی کو منسوخ کرتا. کس کو؟ کہ مسا پاؤں کے اوپر کیا جائے. پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے، انسان ٹریول کرتا ہے، سفر کرتا ہے، پاؤں کے نیچے پٹی لگتی ہے، پاؤں کے نیچے ذرات لگتے ہیں، اور نبی کریم ہمیں حکم دیتے ہیں مسا کرنا ہے، پاؤں کے اوپر کرنا ہے. اللہ کی قسم علی مسا پاؤں کے اوپر کرے گا کیونکہ دین میں عقل نہیں چل سکتی. لوگوں اگر عقل دین میں چل سکتی ہو، علی سے زیادہ کوئی ذہین ہو سکتا؟ حضرت علی پاؤں کے نیچے مسا کرنا شروع کر دیتے. اس کا مطلب ہے بعض احکامات دین میں عمدن ایسے نازل کیے گئے ہیں کہ انسانوں کو ٹیسٹ کیا جائے، یہاں پہ عقل چلا رہے ہیں کہ وحی کی پیروی کر رہے ہیں. ان میں سے ایک بڑا عام حکم ہے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا. آپ بتلائیے ٹخنوں سے اوپر شلوار کرنا یہ صرف حکم ہے ازمانے کے لیے، اس میں کیا وجہ عزت ہو سکتی ہے؟ اس پہ کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ صرف ٹیسٹ کیس ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ کے رسول کا یہ حکم شلوار اوپر کر دیے، اتنا سا حکم بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ اور آج دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے، بڑے احکامات تو دور کی بات ہے، اتنی چھوٹی سی بات بھی ہم نبی کریم کی ماننے کو تیار نہیں. عقل لڑائیں گے بھی وہ اس لیے خالی غرور، تکبر، ہاں مجبوری سے کسی کا پیچھے آ جائے بے دھیانی کی وجہ سے، اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن بعض احکامات اللہ نے نازل اس لیے کیے ہیں کہ بندوں کو ٹیسٹ کیا جائے. یا پہ عقل لڑاتے ہیں کہ وحی کی پیروی کرتے ہیں. لوگوں یہاں تک نماز با نماز کے جو 11 دلائل ہیں کبھی مستحکم جن کو کوئی رد نہیں کر سکتا. اس کے بعد ائمہ سلف صحابہ کا، تمام امت کا، ایک بات کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی بڑی سخت بات کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے ائمہ محدثین جتنے بھی محدثین گزرے ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے. اتفاق بات سخت ہے، بات درر ہے، لیکن بات سچی اور دین کی ہے. جس طرح حضرت ابو بکر نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا ہے، کس بنیاد پہ کیا ہے؟ منکرین زکات جو تھے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ تھے، انہوں نے زکات دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر نے ان کے خلاف جہاد کیا. کیا کہہ کے کیا پتہ؟ یہ مرتد ہو گئے لوگ، انہوں نے اسلام سے منہ پھیر لیا ہے. تو میرے بھائیوں بات سخت ہے، کڑوی ہے، لیکن سچی ہے. اللہ کی قسم جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نماز دین میں نہیں ہے، نماز کی دین میں اہمیت نہیں ہے، نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کو اپنے اسلام کا جائزہ لینا چاہیے. اسلام کا پہلا رکن ہے اگر زکات کے انکار کرنے والا مرتد ہے، صحابہ کی نظر میں اجماع صحابہ ہے کہ زکات ابھی پہلا رکن ہے. نہیں، اگر اس کو دینے سے بندہ انکاری ہو جاتا ہے عقیدتاً، ایک ہوتا ہے لالچ، بخل، کمینگی کی وجہ سے عقیدہ ہے زکات دینی ہے لیکن دے نہیں رہا، اس کا حکم فرق ہے. اسی طرح جو بندہ نماز کہتا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے بغیر بندہ بچا جاتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہاں جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے نماز کے بغیر بخشش نہیں، کبھی کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، سستی کر رہا ہے، انشاءاللہ یہی وہ بندے ہیں جن کو ایک دن اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، جنہوں
توبہ جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جو گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک بندہ اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، امید ہے ایک دن اللہ کے ہاں وہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے، اس کے ضمیر پہ ٹھوکر لگ رہی ہے، اس کو کچوکے لگ رہے ہیں، ایک دن اللہ کے سامنے آ کے معافی مانگ لے۔ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اس کے ضمیر کو ٹھوکر کیسے لگے؟ تو اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کا باجماعت نماتی، ہم نے یہ کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، رمضان کا یہ درس حاصل کر لینا ہے، عہد کرنا اللہ سے، اللہ سستی تو نے دور کرنی ہے، اللہ اگر کبھی رہ بھی گئی۔ اچھا یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، شیطان ڈاکہ اس طرح ڈالتا ہے، انسان کی ایک باجماعت نماز رہ جائے نا، انسان کو مایوس کرتا ہے، انسان کو غمگین کرتا ہے، انسان کو دکھی کرتا ہے، یہ